قدیم یونان کی تہذیب سے بھی قبل بھارت میں بڑے بڑے شہر موجود تھے، مضبوط حکومتیں موجود تھیں اور پیچیدہ کمپلیکس مذہبی اور فلسفیانہ سوچ اور گفتگو نظر آتی ہے۔ بھارتی مذہبی کتابوں میں ہزاروں دیوتا اور بھوت مسلسل ایک دوسرے سے جنگ کرتے رہتے ہیں، حقیقت کو تباہ اور پھر دوبارہ پیدا کرتے ہیں۔ علم حاصل کرنا بھارت میں مذہب سے جڑا ہوا تھا، ریاست کی سرپرستی میں ہوتا تھا اور اس کا مقصد عملی استعمال بھی تھا۔ قدیم بھارت میں کئی مختلف قسم کے فلسافیکل سکولز موجود تھے، جیسے وہ جو بعد میں ہندو مذہب کا حصہ بھی بنے، اور ان کے مخالف بدھ مت اور جین مت بھی بھارت کے اندر موجود تھا۔ سب سے اہم ہندو کتابیں وید ہیں۔ لفظ ویدا کا مطلب ہے علم۔ یہ مقدس کتابیں آج بھی زبانی منتقل ہوتی ہیں، یعنی اورلی وربلی منتقل ہوتی ہیں، لیکن لکھا ہوا بھی صدیوں سے موجود ہے۔ 326 قبل مسیح میں جب سکندر اعظم نے مغربی بھارت پر حملہ کیا تو وید پہلے ہی لکھی جا چکی تھیں۔ بھارت میں علم اور مذہب ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی چلتے رہے۔ وید سنسکرت میں لکھی گئی تھی، ایک مقدس زبان جو اسی زمانے میں مستند ہوئی جب یونان کے فلسفی ابھرے۔ سب سے بڑے سنسکرتی ماہر پانینی نے گرامر پر ایک کتاب لکھی جس میں تقریباً 4000 گرامر کے اصول موجود ہیں۔ یہ اصول الفاظ، شاعری، معنی اور لغت کے بارے میں تھے۔ پانینی کا نظریہ اتنا جدید تھا کہ 20ویں صدی تک پڑھا جاتا ہے، آج بھی اس کو لوگ پڑھتے ہیں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ بھارت میں پہلی سائنس در حقیقت لسانیت کی یا زبانوں کے مطالعے کی سائنس ہی تھی۔ وید الفاظ کرنا اور الفاظ کو سمجھنا آخرکار موسیقی اور آواز کے مطالعے کی طرف لے گیا۔ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ موسیقی بھارت کے لوگوں کی، جس کے اندر یار ہم بھی کسی زمانے میں شامل ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے، ان کا حصہ رہی ہے۔ کچھ حصے ریاضی اور فلکیات کے بارے میں بھی تھے، لیکن زیادہ تر دیوتاؤں اور رسومات کے بارے میں۔ وید سکھاتی ہیں کہ کائنات منظم ہے اور انسانی معاشرہ بھی۔ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ ایک پیچیدہ کمپلیکس اخلاقی نظام کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سے جانوروں کی قربانی دینا پڑتی تھی اور اپنے سماجی حیثیت میں رہنا پڑتا تھا، جس کو ہم کاسٹ سسٹم بھی کہتے ہیں۔ وید نہ صرف زبانوں کے لیے تھیں بلکہ لوگوں کو سکھانے کا طریقہ بھی تھیں کہ معاشرہ کیسے ہونا چاہیے۔ 321 قبل مسیح میں جب یونان میں ارسطو کی موت کو صرف 1 سال ہوا تھا اور بیبلون، جس کو آج ہم عراق کہتے ہیں، وہاں پہ ارسطو کے شاگرد سکندر اعظم 2 سال قبل فوت ہو چکے تھے، تو اسی پیریڈ کے اندر بھارت میں کیا ہو رہا تھا؟ چندر گپت موریہ تقریباً پورے بر صغیر کے حکمران بن چکے تھے۔ سکندر نے بھارت پر حال ہی میں حملہ کیا تھا، مگر انتہائی طاقتور مگدھ ریاست سے لڑائی نہیں کی تھی۔ چندر گپت موریہ نے مگدھ میں ایک منصوبہ بندی کے ساتھ حکومت پر پہلے حکمرانی اپنی قائم کی اور پھر آہستہ آہستہ کمزور ریاستوں کو ایک ایک کر کے فتح کرتا چلا گیا اور ایک بہت بڑی مضبوط سلطنت قائم کر لی۔ 322 سے لے کے 180 قبل مسیح تک موریہ ریاست قائم رہی۔ اس نے فلکیات، آبی نظام اور جنگلات کے مطالعے کو فروغ دیا۔ چندر گپت موریہ کے پوتے اشوکا بھارت کے سب سے طاقتور اور ثقافتی طور پر اثر انداز حکمرانوں میں سے ایک بنے اور بدھزم میں مخلص ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اب میں جنگ نہیں کروں گا۔ انہوں نے شکار اور جانوروں پر غیر ضروری تشدد بھی بند کروا دیا، عوامی ہسپتال کھولے اور بدھ مت کو ایتھنز تک پھیلا دیا۔ 399 عیسوی میں چینی راہب فکسیان نے بھارت کا دورہ کیا اور دونوں سلطنتوں کا موازنہ کیا۔ دونوں ترقی یافتہ معاشرے تھے جہاں بدھ مت پھل پھول سکتا تھا۔ موریہ سلطنت میں قدیم بھارت کی زیادہ تر زمین کو سیراب کیا جاتا تھا، اریگیٹ کرنا پڑتا تھا۔ سال میں 2 فصلیں حاصل ہوتی تھیں، جس سے بہت سے لوگ ظاہری بات ہے زندہ رہ سکتے تھے۔ اس کے لیے بڑی منصوبہ بندی کی ضرورت تھی۔ بھارتی ریاستوں نے
پورے محکمہ جات بنائے جو نہروں اور آبی نظام کی نگرانی کرتے تھے اور ٹیکس سے فنڈ فراہم کرتے تھے، اور اس بنیاد پہ ایک بہت بڑی ریاست قائم ہوتی تھی۔ بند کی خلاف ورزی موت کی سزا تھی۔ مرکزی موریہ سلطنت جیسے مصر، سومر یا چین کی سلطنتیں تھیں، ایک آبی ریاست تھی، یعنی کہ مراد یہ ہے کہ پانی پر کنٹرول نے فصلوں کو محفوظ رکھا اور بڑی آبادیوں کو زندہ رکھا اور ممکن بنایا۔ ان ریاستوں کو قدرت پر قابو پانے کے لیے اور خاص طور پہ پانی پر قابو پانے کے لیے زمین، پودے، جانور، دریا اور سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے لوگوں کے بارے میں بہت کچھ جاننا پڑتا تھا اور بہت ایک تفصیلی نظام قائم کرنا پڑتا تھا۔ پانی کے نظام کو مینیج کرنے کے ساتھ ساتھ بھارت میں بڑی ریاست چلانے کے لیے ہاتھی بہت اہم تھے۔ یہ وار ایلیفنٹس تھے۔ سینکڑوں جنگی ہاتھیوں کو تربیت دینا فوجی طاقت کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا اور تھا بھی۔ اس لیے موریہ سلطنت نے جنگلات کا محکمہ یعنی منسٹری آف فارسٹری بنایا، کیونکہ ہاتھی جنگلات میں رہتے تھے اور ہاتھی مارنے کی سزا پتہ کیا تھی؟ موت۔ اگر آپ ہاتھی کو مار دیں تو ریاست جو ہے وہ آپ کو موت کی سزا سنا دیتی تھی۔ جنگلات کا انتظام اور زمین اور پانی کی دیکھ بھال بعد میں الگ ایک پوری سائنس بن گئی۔ یہ مختلف چیزیں، آبی دیکھ بھال کرنا، ہاتھیوں کی دیکھ بھال کرنا، جنگلات کی دیکھ بھال کرنا، یہ موریہ کی عملی سائنس تھی۔ یونان میں فلسفیوں کے نام ان کے لکھے ہوئے کام اور اسکولز کی وجہ سے محفوظ ہیں، لیکن بھارت میں پانی اور زمین کے انتظام کرنے والوں کے نام اکثر گمنام رہے۔ آج بھی ہم بحث کرتے ہیں کہ عملی علم یا نظریاتی علم میں سے کون سی زیادہ چیز اہم ہے، یعنی فوری فائدے کے لیے علم یا صرف سچائی کے لیے علم۔ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کتابی باتیں، یہ کوئی عملی بات کریں، تو بات یہی ہے کہ بھارت کے اندر علم جو ہے اس کو ہمیشہ کسی نہ کسی عمل کے ساتھ جوڑا گیا، لیکن عملی اور نظریاتی سائنس کبھی بھی مکمل طور پہ ایک دوسرے سے الگ نہ تو ہیں اور نہ کبھی ہو سکتے ہیں۔ قدیم ریاستوں میں فلکیات، اسٹرانومی بہت اہم تھی، کیونکہ ریاستیں فوجی طاقت اور ٹیکس کے ساتھ ساتھ مذہبی ادارے بھی تھیں۔ آج تو ریاست کو سیکولر مانا جاتا ہے، مگر پرانے زمانے میں ایسے لوگ نہیں سوچتے تھے۔ مذہبی رسومات کے لیے ستاروں اور سیاروں کا علم ضروری تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر کے لیے اور خاص طور پہ سیزنز کو پریڈکٹ کرنے کے لیے ستاروں اور سیاروں کا علم بہت ہی ضروری تھا۔ ستاروں کے بارے میں جاننے والے لوگ ایک اعلیٰ مقام کے پیشہ ور کلاس بن گئے، جو جزوی طور پر پادری، فلکیات دان اور ریاضی دان ہوتے تھے۔ انہوں نے سال کو مہینوں میں تقسیم کیا، کیلنڈر بنایا اور ضرورت کے وقت لیپ مہینہ شامل بھی کیا۔ انہوں نے چاند کے چکر اور کانسٹیلیشنز یعنی برجوں کا بھی حساب لگایا اور بہت بڑے بڑے اعداد کے نام بھی دیے، کیونکہ جب یہ کانسٹیلیشنز کو دیکھ رہے تھے تو اس ٹائم فریم کو میجر کرنا تھا، تو انہوں نے ایسے نمبرز بھی دیے جیسے کہ 10 to the power 40، 10 کی 40ویں طاقت کے نمبرز بھی انہوں نے بنائے اس پیریڈ کے اندر۔ گپتا سلطنت 319 سے لے کر 605 عیسوی تک قائم رہی، اور اس پیریڈ میں پیشہ ور فلکیات دان خاندان اپنے علم کو نسل در نسل منتقل کرتے تھے۔ جس طرح موسیقی بھی ایک فیملی کے اندر، ایک گھرانے کے اندر منتقل ہوتی ہے، تو اسی طرح قدیم بھارت کے اندر فلکیات کا علم بھی اسی طرح منتقل ہوتا تھا، اور 6 مختلف علاقائی اسکول ریاست کی سرپرستی کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے، یعنی اعلیٰ سطح کی فلکیات۔ اسی دوران میں سدھانتا کتابیں بھی لکھی گئیں، جن میں آریہ بھٹا اور برہما گپتا شامل تھے۔ آریہ بھٹا کی بریلینٹ کتاب میں ڈیسیمل سسٹم یعنی کہ 10 کی دہائی کا نظام، صفر زیرو کا کانسیپٹ، اشاریہ یعنی ڈیسیمل پلیسز، اور ایون پائی جسے ہم سرکل کے ایریا کو اور پیرامیٹر کو بھی ڈٹرمن کر سکتے ہیں، اس کو 4 ڈیسیمل پلیسز تک ڈٹرمن کیا گیا اور درست ڈٹرمن کیا گیا۔
آریہ بھٹا نے بتایا کہ زمین اپنے ایکسس پر گھوم رہی ہے، جس کی وجہ سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ستارے ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہیں. دیٹس ایبسلیوٹلی بریلینٹ. آپ خود اندازہ کریں. اس سے پہلے لوگ سوچتے تھے کہ آسمان زمین کے گرد گھومتا ہے، بٹ انہوں نے کلیریفائی کیا کہ اٹس دی اپوزٹ وے. برہما گپتا نے زمین کا محیط بڑی درستگی سے نکالا، یعنی اس کا جو سرکمفرنس ہے، اور منفی اور غیر معقول اعداد کا حساب لگایا، یعنی کہ نیگیٹو نمبرز اور ارریشنل نمبرز دونوں کا حساب لگایا. انکریڈیبل ورک. آپ خود اندازہ کریں. بھارت کے ریاضی دان، میتھمیٹیشنز ایسے موضوعات پر کام کر رہے تھے جن پر یونان میں کوئی کام نہیں کر رہا تھا. شاید پوری دنیا میں ایسی کوئی میتھمیٹکس اس زمانے میں نہیں تھی. لیکن سب سے زیادہ ترقی یافتہ فلسفہ وید کی تعلیمات پر مبنی تھا. آیورویدا یعنی زندگی کا علم یا سائنس آف لائف قربانی کے جانوروں کے بارے میں زبانی روایات سے شروع ہوئی. 6 صدی قبل مسیح تک یہ ایک معیاری طبی نظام بن چکا تھا. علاج کے لیے ہر انتخاب کے پیچھے وجہ ہوتی تھی. اچھے ڈاکٹر صرف خدا پر اعتماد نہیں کرتے تھے، بلکہ کئی سال کی پڑھائی اور تجربے کے بعد علاج کرتے تھے. چرک سمیتا جیسی کتاب میں ڈاکٹر کے لیے کہا گیا کہ وہ ماسٹر کے ساتھ پہلے تربیت حاصل کرے، پھر شاہی اجازت لے کر مریضوں کا علاج کرے. اس میں انسانی جسم کی 300 ہڈیاں، 500 مسلز پٹھوں، 210 جوڑوں اور 70 رگوں کی تفصیل بھی موجود ہے. اور اس زمانے میں اندازہ کریں آپ، بھارت میں فلسفیانہ اسکول لوکایات یا چاروکا بھی پیدا ہوا. یہ بہت ہی دلچسپ ایک اسکول آف تھاٹ تھا. یہ بیسکلی ایک مٹیریلسٹ اسکول تھا، مادیت پرست اسکول تھا، یعنی کہ ایک غیر مذہبی اسکول جو کہ تجرباتی فلسفہ تھا، جو ویدوں کی اتھارٹی کو فرینکلی اسپیکنگ نہیں مانتا تھا. یہ اسکول آف تھاٹ صرف اور صرف حواس کو علم کا ذریعہ مانتا تھا. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مٹیریلسٹ فلسافیکل اسکول جو کہ میڈیسن کے ساتھ جڑا ہوا تھا، یہ بھی ہندوازم کا حصہ ہے. تو دلچسپ بات یہ کہ ہندو مذہب کے اندر ایک ایسا اسکول آف تھاٹ بھی ہے جو ٹوٹلی ایتھیسٹک اور مٹیریلسٹک ہے. بھارت کے ڈاکٹر اور سرجن اس زمانے کی دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ڈاکٹرز اور سرجنز مانے جاتے تھے. موریہ اور گپتا سلطنتیں کامیاب اور خوشحال تھیں. ان کے کاریگر زمین، دریا، شہروں کے انتظام میں ٹوٹلی ماہر تھے. بھارتی خیالات دور دور تک پھیلتے رہے. 8ویں صدی میں بھی بغداد میں بھی انڈین میڈیسن اور انڈین ڈاکٹرز کو پڑھا جاتا تھا. اگلے ایپیسوڈ میں ہم امریکن کانٹیننٹ جائیں گے اور وہاں کی انکا اور ماین سویلائزیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ سوال کریں گے کہ ہم کب ہیں، وقت کیا ہے، اور اسے ہم کیسے ناپتے ہیں. تھینک یو.